दोस्तों बात है 8 अगस्त 2024 जुमेरात के दिन की। बीजेपी पार्टी के एक एमपी के जरिए पार्लियामेंट में नया वक्फ एक्ट तरमीमी बिल पेश किया जाता है। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. एनडीए की हलीफ जमातें इसकी तायद करती है, जबकि अपोजिशन सख्त मुखालिफत करती है। ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन है मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। सीधे कानून के खिलाफ वर्जी है। हम कहना चाहते हैं कि संविधान की अगर धज्जी उड़ाने का काम आप करने का काम कर रहे हो, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। बिल आखिर ये बिल सेलेक्ट कमेटी के हवाले कर दिया गया है। इस बिल में तकरीबन 40 तरमीमात की कोशिश की गई है। बाज़ तरमीमात मुनासिब भी हो सकती है, लेकिन दूसरी बाज़ तरमीमात वक्फ के इस्लामी कानून के सरासर खिलाफ है, खुद हिंदुस्तानी आइन के खिलाफ है। बल्कि इस एक्ट को आप कानून की मुकम्मल लूट खसोट का मुनज़्ज़म सरकारी खाका कह सकते हैं। इन तरामीम यानी कि अमेंडमेंट्स के ज़रिए हुकूमत वक्फ की हैसियत को बिल्कुल ख़त्म करना चाहती है, बची कुची औकाफ़ी जायदादों पर कब्ज़ा करना चाहती है और उन तमाम औकाफ़ी जायदादों से मुसलमानों को महरूम करना चाहती है। ये ऐसा एक्ट है जिसके निफाज के बाद से ही हिंदुस्तान में औकाफ़ी जायदाद की आखिरी सांसें शुरू हो जाएगी। उसके बाद मुसलमानों से उनके दरगाहें, उनके आस्थाने, आशुरखाने, ईदगाहें, दीनी मदारिस, हत्ता के मसाजिद भी छीन ली जाएगी और मुसलमानों के पास कानूनी चाराजोई का कोई भी मौका नहीं रहेगा, क्योंकि ये मुनज़्ज़म लूट खसोट और डकैती कानून के सहारे ही होगी। इस एक्ट के बाद कानून का इस्तेमाल औकाफ की सियानत यानी कि प्रोटेक्शन के लिए नहीं, बल्कि उसकी बर्बादी और हलाकत के लिए की जाएगी। ऐसे मौके पर यह जानना बहुत ज़रूरी है कि वक्फ एक्ट क्या है, हुकूमत इसके पीछे क्यों पड़ी है और इसमें क्या तरमीम करना चाहती है। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अपनी जायदाद को अपनी मिल्कियत से निकालकर उसे अपने लिए सदका जारिया बनाना और अल्लाह की मिल्कियत करार देना ही वक्फ है। वक्फ का सबसे बड़ा इनाम यह है कि वक्फ करने वाले को मरने के बाद उसका सवाब मिलता रहता है। हमारे बहुत से पूर्वजों और बुजुर्गों ने अपनी बहुत सी ज़मीनें, जायदाद अल्लाह के नाम पर खैरात की है, उन्हें अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया है, ताकि उन्हें मरने के बाद भी उनका सवाब मिलता रहे। और इससे बड़ी बात यह है कि उसने वक्फ करके अपनी जायदाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कर्ज दे दी है। इस सिलसिले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के सूरह हदीद आयत नंबर 11 में फरमाया, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे और उसको अपने लिए दुगना कर दे और उसके लिए बड़ा अजर है। दोस्तों, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ज़मीन रेलवे के पास है, उसके बाद वजारत दिफा के पास है और तीसरे नंबर पर औकाफ की ज़मीनें हैं। औकाफ़ी जायदादों के ताल्लुक से पार्लिमानी कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि हिंदुस्तान की मौकूफ़ा इमलाक से सालाना 25 करोड़ रुपए की आमदनी होती है, लेकिन इनकी हिफाजत व खबरगिरी की जाए तो ये आमदनी सालाना 600 करोड़ रुपए बआसानी हो सकती है। एक अंदाजे के मुताबिक हिंदुस्तान में तकरीबन 8 से 10 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ हैं, जिनकी कीमत 12,000 मिलियन से ज़ायद है। औकाफ की हिफाजत के लिए आज़ादी से पहले भी एक कानून और एक्ट बनाया गया था, जिसे वक्फ एक्ट 1923 कहते हैं। फिर आज़ादी के बाद एक एक्ट तश्कील दिया गया, जिसे 1954 वक्फ एक्ट के नाम से याद किया जाता है। उसमें वक्फ के तमाम तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया था। फिर वक्फ एक्ट 1959 के नाम से उसमें कुछ तरमीम हुई, ताहम खामियां अभी भी बाकी थी। फिर 1964, 1969 और फिर 1995 में भी तरमीमात होती रही। 2010 और 2013 में भी तरमीमात हुई, लेकिन ये तमाम तरमीमात उस कहावत की तरह थी कि मर्ज बढ़ता गया जो दवा की, यानी कि उनमें से कोई भी ऐसा एक्ट नहीं था जो मुकम्मल औकाफ़ी जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन हो और उसके सही इस्तेमाल की गारंटी देता हो। 2013 में जो तरमीम हुई उसमें वक्फ एक्ट की कई खामी और नक़ाइस को दूर किया गया, अगरचे उसके ज़रिए भी मुसलमानों के सारे मुतालबात पूरे नहीं किए गए, लेकिन बड़ी हद तक वक्फ एक्ट मजबूत बन गया, जिसकी वजह से औकाफ़ को तहफ़्फ़ुज़ नसीब हुआ। अब मौजूदा हुकूमत वक्फ एक्ट में तरमीम करना चाह रही है। उसके पेश नज़र ये भी है कि वक्फ बोर्ड के इख्तियारात को ख़त्म कर दिया जाए। इत्तलाआत के मुताबिक 40 तरमीमात हुकूमत के पेश नज़र है। इस बात का सख्त अंदेशा है कि इन तरमीमात के ज़रिए वक्फ एक्ट की मजबूती को ख़त्म कर दी जाएगी और मुख्तलिफ रियासतों में कायम वक्फ बोर्ड को कमज़ोर कर दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो ये औकाफ़ की जायदादों के लिए सख्त नुकसानदेह होगा और मुल्क भर में फैली वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ मुश्किल हो जाएगा। बिल की दर्ज झेल तरमीमात के ज़रिए इस भयानक साजिश को खुली आंखों देखा और महसूस किया जा सकता है।
اس نئے بل میں ایک ترمیم یہ پیش کی گئی ہے کہ وقف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ واقف کم از کم 5 سال سے مسلمان ہو اور اسلام پر عمل کر رہا ہو، یعنی کہ اگر کوئی نو مسلم ہے اور اسے اسلام قبول کیے ہوئے ابھی 5 سال نہیں گزرے ہیں تو وہ وقف کرنے کی اہلیت ایبیلٹی نہیں رکھتا، اس کا وقف معتبر نہیں ہوگا۔ اس نے اگر کوئی زمین وقف کی ہے تو وہ وقف کے دائرے میں نہیں آئے گی۔ نئے ترمیمی بل کی یہ شرط شریعت اسلامیہ کے وقف قانون کے بالکل خلاف ہے، یہ براہ راست شریعت پر حملہ ہے۔ اسلام میں وقف کرنے کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی گئی ہے۔ نیز اس ترمیم کے ذریعے عین ممکن ہے کہ بہت سی وقف جائیدادوں پر حکومت یہ کہہ کر قبضہ کر لے کہ اس کو وقف کرنے والا یا تو مسلمان نہیں تھا یا اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد 5 سال گزرنے سے پہلے ہی یہ وقف کر دیا تھا۔ ایک ترمیم یہ پیش کی گئی ہے کہ مرکزی اور ریاستی دونوں وقف بورڈ میں ایک غیر مسلم چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کم از کم 2 غیر مسلم ممبران کی تقرری ہو سکتی ہے، یعنی کہ وقف جس کا اسلام میں مکمل قانون اور اس کی طویل تفصیلات موجود ہیں، وقف اور اس کے معاملات جو اسلامی وقف قانون کے مطابق ہوں گے، اب ان کا آفیسر اور بڑا ذمہ دار ایک غیر مسلم ہوگا، اس کے 2 ممبران غیر مسلم ہوں گے۔ یہ کیسی خلاف عقل بات ہے۔ دوسری طرف دیگر مذاہب کے کسی بھی بورڈ میں جیسے ہندو انڈومنٹ بورڈز، 4 دھام کمیٹی اور سکھ گرودوارا پربندھک کمیٹیوں میں دوسرے مذہب کا ماننے والا نہیں ہوتا، جو بالکل صحیح ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن مسلمانوں کے وقف بورڈ میں غیر مسلم آفیسر کے تقرر کا کیا تک بنتا ہے؟ جب وقف بورڈ کا چیف ایگزیکٹو آفیسر ایک غیر مسلم ہوگا جسے نہ قرآن کا علم، نہ حدیث کا علم، نہ فقہ کا علم، نہ وقف کے اسلامی قوانین کا علم، نہ وقف کی نزاکتوں کی معرفت، تو اندازہ لگائیں کہ ایسے آفیسر کی زیر نگرانی وقف کی تباہی کس لیول پر ہوگی۔ ایک ترمیم یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں وقف کی کسی بھی زمین، چاہے وہ مسجد کی ہو، مدرسے کی ہو، عیدگاہ کی ہو یا درگاہوں کی ہو، اگر اختلاف ہو جائے یعنی کوئی فریق اس کے خلاف عرضی داخل کر دے کہ یہ زمین وقف کی نہیں ہے، تو اب یہ فیصلہ کہ وقف کی زمین ہے یا نہیں کون کرے گا؟ پہلے اس فیصلے کا اختیار وقف ٹریبونل کو حاصل تھا، جہاں متنازع زمینوں کا فیصلہ ہوتا تھا، جہاں عدالتی طرز پر کارروائی ہوتی تھی۔ لیکن اس ترمیمی بل میں اس کے اختیارات سلب کر لیے گئے اور اب ضلع کلیکٹر اور ضلع مجسٹریٹ یعنی کہ ڈی ایم کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کون سی جائیداد وقف کی ہے اور کون سی سرکاری، یعنی کہ فیصلہ کا تمام تر اختیار ایک فرد واحد کی رائے پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس کا فیصلہ آخری، جہتی اور قانونی ہوگا۔ یہ ترمیم وقف کے لیے انتہائی مہلک اور سب سے خطرناک ہے۔ اس کے ذریعے ہی تمام اوقافی جائیدادوں پر بآسانی حکومت کا قبضہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ یہ بل پاس ہوتا ہے تو پھر اوقافی جائیدادوں پر اعتراض اور حق کے دعوے کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس کام کے لیے بھی شرپسند عناصر کی ایک مکمل ٹیم تیار بیٹھی ہے۔ پھر کسی بھی وقف جائیداد کے متنازع ہونے کے بعد اس کا فیصلہ ضلع کلیکٹر کے پاس جائے گا، اور ضلع کلیکٹر ہو یا مجسٹریٹ، ان کا تعین بھی حکومت ہی کرتی ہے اور وہ حکومت کی ہدایت کے مطابق ہی کام کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اختلاف کی صورت میں فیصلہ کس کے حق میں جائے گا۔ بقول شاعر، اسی کا شہر وہی مدعی وہی منصف، ہمیں یقین تھا ہمارا قصور نکلے گا۔ وقف کی آمدنی کے مصارف سے متعلق ایک ترمیم یہ کی گئی ہے کہ اوقاف کی آمدنی کو حکومت اپنی زیر نگرانی مسلم بیواؤں اور یتیموں پر خرچ کرے گی۔ یہ ہمدردی کی آڑ میں ایک حملہ ہے۔ جو لوگ مسلمانوں کو ہر اعتبار سے کمزور کرنا چاہتے ہیں، اس ملک میں مسلمانوں کو تمام طرح کے حقوق سے محروم کرنا چاہتے ہیں، تعلیمی، سماجی اور معاشی تمام سطح پر مسلمانوں کی کمر توڑنا چاہتے ہیں، وہ چالاک، عیار، مکار اور شاطر گیدر ہمدردی کا لبادہ اوڑھ کر کہتے ہیں کہ ہم مسلم بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی متعدد سرکاری مراعات جو مسلمانوں کو مل رہی تھی، اسی طرح کی چکنی چپڑی باتوں کا سہارا لے کر ختم کی گئی۔ اوقاف کے حوالے سے بھی اس کی آمدنی مسلمانوں پر خرچ کرنے کی نیت نہیں ہے، بلکہ اس بہانے تمام آمدنی پر قبضہ کرنا اور انہیں ہضم کرنا مقصد ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اوقاف کی جائیداد کی آمدنی کہاں خرچ ہوگی، اس کی مکمل تفصیلات قانون اوقاف اسلامی میں درج ہیں، جس کا ضابطہ یہ ہے کہ واقف نے جس مقصد سے کسی جائیداد کو وقف کیا ہے، اسی مقصد میں اس وقف کی آمدنی کو خرچ کرنا ضروری ہے۔ دوسرے مقاصد اور مصارف میں وہ آمدنی خرچ نہیں کی جائے گی۔ لہٰذا حکومت کا یہ شوشہ قانون اوقاف اسلامی کے خلاف ہے، جسے کسی قیمت پر قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح موجودہ ترمیم وقف ایکٹ 1995 کے بھی خلاف ہے، جس میں درج ہے کہ وقف کی آمدنی اسلامی قانون کے مطابق خرچ کی جائے گی۔ اسی طرح یہ بل آئین کے آرٹیکل 14، 15، 25، 30 کے اصولوں کے خلاف ہے، جن میں مذہبی آزادی اور اپنے مذہبی ادارے سنبھالنے کا اختیار ہے۔ لہٰذا اس بل سے مسلمانوں کی مذہبی آزادی سلب ہوتی ہے، جو دستور ہند کے خلاف ہے۔ اس بل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ زبانی وقف کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کے لیے دستاویزات ہونا ضروری ہے، جبکہ شریعت میں ایسی کوئی قید نہیں ہے۔
نیز 1995 وقف ایکٹ میں زبانی وقف کو معتبر مانا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حکومت کا مقصد اس بل کے ذریعے وقف کی حیثیت کو ختم کرنا، اوقاف کی آمدنی اور پھر جائیدادوں پر قبضہ کرنا ہے، اور اوقافی املاک سے مسلمانوں کو محروم کر کے معاشی طور پر انہیں مزید کمزور کرنا ہے۔ اس بل کے بعد اوقاف کے تنازع اور کلیکٹر کی منمانی کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوگا، اور پھر ایک ایک کر کے تمام اوقافی جائیدادوں کی وقفی حیثیت کالعدم کر دی جائے گی، حتیٰ کہ دینی مدارس، مساجد اور عیدگاہ بھی مسلمانوں سے چھین لی جائے گی۔ لہٰذا کسی بھی حال میں اس ترمیمی بل کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو، آج ملک کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ ان سب کا ذمہ دار کون ہے؟ یقیناً ہم اور آپ ہی ہیں۔ ہم اپنی ذاتی زمین کا ایک اینچ بھی کسی کو دینا گوارا نہیں کرتے، لیکن کبھی اپنے اوقاف کو بچانے کے بارے میں نہیں سوچتے۔ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے بزرگ اپنی تمام جائیدادوں کو اس لیے تو نہیں وقف کر گئے تھے کہ وہ غیروں کے ناجائز تصرف اور خرد برد کا شکار ہوں، بلکہ انہوں نے یہ اوقاف اس لیے چھوڑے تھے کہ آئندہ نسلوں کا مستقبل بہتر ہو اور انہیں ملت کی بہبود کی خاطر استعمال کیا جائے۔ تو آئیے ہم عہد کریں کہ ہم بحیثیت مسلمان اور ہندوستانی شہری ملک بھر میں وقف املاک کے تحفظ کے لیے ہر ممکن جد و جہد کریں گے۔ کسی بھی طرح کے تجاوزات، غیر قانونی قبضہ یا وقف املاک کی غیر مجاز منتقلی کے خلاف کارروائی کرنے میں ملی اداروں کا تعاون کریں گے اور ان کے ساتھ ہر محاذ پر کھڑے ہوں گے۔ وقف املاک کی اہمیت سے آگاہ کرنے اور ان کی دیکھ بھال اور تحفظ میں ان کی شمولیت کی حوصلہ افزائی کے لیے عوامی بیداری مہم چلائیں گے۔ نیز ایسی مہم چلانے والوں کا تعاون کریں گے۔ ہم وقف کی جائیدادوں میں خرد برد کرنے والوں کا سماجی بائیکاٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ وقف کو واقف کے منشے کے مطابق ہی استعمال کیا جائے۔ اللہ پاک ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ فی الحال دوستو، آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔